وچ میدان عرفات وچ 9 ذی الحج نو جیڑا اتھے پہنچ گیا، اتھے جا کے اگر وہ لمبی تان کے سو بھی گیا نا تو شام نو حاجی صاحب ہو جائے گا۔ اگر 9 ذی الحج ان دی حاجی صاحب دی میدان عرفات والی رہ گئی تو پھر پاویں پورا سال بھی جڑا نا میدان عرفات وچ جا کے ستا بھی رہے تے حاجی صاحب نہیں ہوئے دا۔ 9 ذی الحج میدان عرفات دے وچ سورج غروب ہون تک حاجی میدان عرفات وچ ٹھہرتا ہے، مگر مغرب جڑی ہے وہ میدان عرفات وچ نہیں پڑھی جاندی، مزدلفے وچ پڑھی جاندی ہے۔ پر اگے بہرحال میں اج اس نیت نال تھوڑا جا اسی حج دے حوالے دے نال ذکر کراں دے، کیونکہ یہ اسلام دے اندر یہ فرض ہے حج، 5واں رکن ہے، نماز روزہ زکوٰۃ صاحب استطاعت، ایویں حج بھی قرآن مجید دی جڑی آیت میں خطبے دے اندر پڑھی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ کہ لوگاں اتے فرض ہے اللہ تعالیٰ دے گھر دا حج، کیڑے لوگاں تے مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا جڑے استطاعت رکھ دینے اللہ دے گھر وچ حج تے جان دی، اللہ دے گھر حاضری دین واسطے جڑے طاقت رکھ دینے، وہ ہر قسم دے مالی طور تے مختصر اس طریقے دے نال ہے کہ جن دے کول اینے پیسے ہون کہ وہ حج بھی کر سکے تے جدو حج تے جائے تے پچھلیاں دا خرچہ بھی اس دے کول ہوئے جڑا پچھلیاں نو دے کے جا سکدا ہوئے، جڑا اینی طاقت رکھدا اس دے اتے حج فرض ہے۔ اگوں پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قرآن مجید دی بھی آیت ہے، مگر میں مختصر یہ چوتھا سپارہ تسی پہلا رکوع پڑھو نا تے اس دے اندر اے کوئی آیت جڑی میں خطبے دے اندر پڑھی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، یہ چوتھے سپارے دے پہلے رکوع دے اندر آیت ہے۔ اس سے پیچھے بھی اللہ دے گھر دی فضیلت دے حوالے نال آیت ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا، یہ اللہ دے گھر دی برکت دی بات ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، بہرحال میں جو بات عرض کرنا چاہنا کہ حج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہن اس ویلے 12-13 لکھ دے وچ بندہ حج تے جا رہا ہے، باقی جنہ کوئی امیر ہے جنہ VIP دے وہ جا رہا ہے وہ تو پھر پاویں 50 لکھ وچ بھی اپنے حج دا کر سکتا ہے۔ ہر قسم دی کیٹاگری ہے جان والیاں دی رہائش دی اتھے اس طریقے دے نال، تو کم از کم 12-13 لکھ روپے اس سال حج دا جڑا ہے نا، تو کئی بندے دے ذہن چ کسی ویلے شیطان وسوسہ بھی ڈالتا ہے کہ یار وہ اینے پیسے لا کے تو حج تے جائیں دا، ان دے نال تو کاروبار تو یہ کر سکنا وہ کر سکنا، مگر یاد رکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حدیثاں حج دی فضیلت دے حوالے نال ایک دو ویسے تو بڑیاں حج دی فضیلت دے اتے ہی انیاں کو حدیثاں نے کہ کئی کتاباں موجود نے، مگر میں برکت واسطے اشارتاً تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا کہ سرکار نے فرمایا حج اور عمرہ بندے دیاں تنگیاں دور کر چھڑدا ہے۔ تواڈے ساڈے ذہن چ بھی اینے لاکھ روپیہ لگ جائے دا یار میرا کی بنے دا، میرے آقا فرما رہے ہیں حج تے عمرہ بندے دیاں تنگیاں دور کردا ہے، تے تو اس واسطے نہیں جا رہا کہ میرا 12-13 لاکھ روپیہ لگ جائے دا میں تنگ ہو جاتا، مگر میرے آقا فرما رہے ہیں نہیں، یہ حج تو عمرہ تیری تنگیاں دور کرتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو حق حلال کے پیسے سے حج کرتا ہے، جس طریقے سے وہ لبیک تلبیہ نغمہ توحید لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ ہے، یہ حج والے واسطے بڑا ضروری، عمرے والے واسطے ضروری، اور اس نغمہ توحید اتھے ایک گل بھی یاد رکھنا سرکار نے فرمایا جدوں حج والا عمرے والا یہ نغمہ توحید لبیک اللہ میں حاضر لبیک حاضر اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں،
ان الحمد ساریاں تعریفاں تیرے واسطے ہیں، والنعمت ساریاں نعمتاں تیریاں نے، لک والملک اے سارے ملک تیرے نے، تو بادشاہ ہے، لبیک اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہاں۔ تو جڑا حق حلال دے پیسے دے نال جس وقت یہ تلبیہ پڑھدا ہے، احرام بندا ہے، پھر اس تو بعد قدم اٹھاندا ہے، تو ایک ایک قدم تے میرے رب کی طرف سے آواز آتی ہے، اے میرے بندے تیری حاضری، لبیک کا مطلب میں حاضر۔ اللہ فرماتا تو حاضر ہے، تیری حاضری قبول ہے۔ پھر کعبے کا طواف کرتا ہے تو رب فرماتا تیرا طواف قبول ہے، آواز آتی ہے۔ اور جو حرام کے پیسے سے پھر اس کی سزا بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے تیرا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جنہوں رب نے طاقت دیتی ہے پھر وہ حج نہ کرے، تو میرے آقا فرماتے ہیں میں اس کے خاتمہ ایمان کا ذمہ دار نہیں، وہ یہودی ہو کے مر جائے، عیسائی ہو کے مر جائے۔ میرے بھائیوں، جو صاحب استطاعت ہے اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اسی ہور چکراں وچ اس ویلے لگے ہوئے کہ اے چیز بنا لی۔ انسان دا جو ہوس ہے، حرص ہے، یہ تے قبر دیاں کندھاں تک، قبر ہی اس دے ٹھڈ نوں بھر سکتی، میرے آقا کا فرمان ہے۔ بہرحال مختصر میرے بھائیوں کہ حج عمرہ تنگیاں دور کرتا ہے، حق حلال کے پیسے سے جو حج کرتا ہے اس کو ایک ایک قدم پر جو ہے قبولیت کی جو ہے آواز اور اس کو سند مل رہی ہے، اور جو حرام کے پیسے اس کا کوئی عمل قبول نہیں، اور جس کے پاس طاقت ہے اور اس کے باوجود وہ حج نہ کریں تو سرکار نے فرمایا ایسے ہی قربانی کے حوالے سے سرکار نے فرمایا جن دے کول طاقت ہے وہ قربانی نہیں کرتا تو ساڑی عیدگاہ دی طرف نہ آوے، اور بھی بڑے فرامین ہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، مختصر اے حج ہے کی، حج کس چیز دا نام ہے، حج کی دا نام ہے، مختصر تینہ لفظاں وچ، تینہ جملیاں وچ اے حج سارے دا سارا میرے آقا علیہ السلام دے دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دیاں دعاواں دا نام ہے، تے اسماعیل علیہ السلام دیاں وفاواں دا نام ہے، تے میرے آقا علیہ السلام دیاں اداواں دا نام ہے۔ اے پورا حج جڑے نبیاں ولیاں تو ایک بدبخت نواں نبی ولی تے شے ہی کوئی نہیں، تے جڑے اس تو پہلے سن اے کوئی حج دا رکن میدان عرفات، صفا مروہ دی سائی، مینا وچ ٹھہرنا، میدان عرفات وچ، مزدلفے وچ رات گزارنا، اگوں پھر مینا وچ ٹنڈ کروانا، ایک قربانی کرنا، ایک کوئی دنیا دا جڑے اس کیٹاگری دے لوگ نے کوئی نہیں ثابت کر سکتا کہ اے رب نے کچھ کوئی بھی آپ عمل کیتا ہوئے۔ اپنے گھر دا طواف رب نے آپ کیتا ہے، رب تے پاک ہے، یہ تو وہ طواف کرے دا جندہ جسم ہوئے دا تے رب تے جسم تو پاک ہے۔ میدان عرفات وچ کون ٹھہریا ہے؟ رب ٹھہریا، رب تے جسم تو پاک ہے تے پھر ٹھہریا کون ہے؟ مختصر بات ہے کہ حج اللہ دے پیاریاں نبیاں تے اس دے ولیاں دیاں اداواں دا نام حج ہے، نبیاں دیاں اداواں دا نام حج ہے۔ حاجرہ میرے آقا دی دادی اسماعیل علیہ السلام دی اماں ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ بیوی، انہاں دیاں اداواں دا نام حج ہے۔ اگر نبی ولی ہے ہی کوئی نہیں تے پھر رب حاجرہ دے قدم جتھے صفا مروہ تے لگے نے تے رب اے کیوں کہہ رہا کہ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ تے میریاں نشانیاں نے۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ، جیڑا بھی حج والا عمرے والا آوے اتھے آ کے صفا مروہ سائی کرے، فلا جناح علیہ، وہ دے ذمہ گناہ ہی کوئی نہیں۔ ایک قدم حاجرہ دے لگے نے جڑا آج حاجرہ دی یاد نو تازہ کرے دا، جتے حاجرہ پاک جلدی چلیاں نے، تیز
چلیاں نے اتھے کوئی تیز چلنا پوے دا، جتھے آہستہ چلیاں نے اتھے آہستہ قدم رکھنا پوے دا۔ مالکہ ایک ہی دسیا میری پیاری بندی میرے نبی اسماعیل نبی کے فکر کے اندر قدم اٹھائے ہیں، پاویں میرے نبی دے اپنے پتر دے جڑا اس محبت کے اندر قدم اٹھائے نے نشانیاں میریاں بن گئیاں نے۔ تے پتہ چلیا جڑے بدبخت کہندے نبی ولی شے ہی کوئی نہیں، حاجرہ ولیہ ہیں، ان کے قدموں کو رب کہہ رہا ہے میریاں نشانیاں نے۔ بہرحال مختصر اللہ دے کار دی تعمیر فرشتیاں بھی کیتی، آدم پاک نے بھی کیتی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیتی، میرے آقا نے بھی کیتی تعمیر بیت اللہ شریف دی۔ تے جس وقت نوح علیہ السلام آپ دے دور وچ آپ نے دعا فرمائی کہ کوئی کسے نو نہ چھڑی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اس وقت جڑی کشتی لے کے آپ چلے اس کشتی دے وچ بیٹھ کے کشتی نے بھی اللہ دے گھر دا طواف کیتا۔ پھر او ویلا بھی آیا کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نو نال لے کے آپ نے اللہ تعالیٰ دے گھر دی تعمیر کیتی۔ پہلے سپارے وچ موجود خلیل علیہ السلام اپنے پتر اسماعیل علیہ السلام نو نال لے کے رب العالمین دے گھر دیاں دیواراں کنداں نو اٹھان لگے، بلند کرن لگے۔ رب العالمین نے انہاں دا انداز قرآن مجید دے اندر انہاں دی آرزو انہاں دی عرض نو قرآن دے پہلے سپارے 15ویں رکوع دے اندر بیان فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِذْ يَرْفَعُ وا مینا اور اِذ مینا جب یرفعو جدو بلند کر رہے سن اچیاں کر رہے سن اللہ دے گھر دیاں دیواراں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹا باپ پتر دوویں اللہ دے گھر دیاں دیواراں نو بلند کر رہے سن۔ بلند کر کے تے کی کہہ رہے نے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ربنا اے ساڈے پالن والیا تقبل ساڈی طرفوں قبول کر لے، منی ساڈی طرفوں تقبل قبول فرما لے۔ مولا اسی تا تیرا پیغام دین والے ہاں، اسی توحید دا علم بلند کرن والے ہاں، اسی کوئی مستری نہیں کوئی ٹھیکیدار نہیں، اسی تا تیرا پیغام پہنچان والے ہاں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مولا ساڈی طرفوں قبول کر لے، انت السمیع العلیم، تو ہی سمیع ہے، تو ہی علیم ہے، تو ہی سنن والا ہے، تو ہی جانن والا ہے۔ اگے پھر دعا منگی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا وجعلنا ساڈے پالن والیا بنا دے، وجعلنا مسلمین مسلمان لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا۔ یہ دعا منگی، یہ دعاواں منگیاں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام دی ساری زندگی امتحانہ دے اندر گزری ہے۔ کسی جگہ تے اے نہیں کیا یا اللہ میں تیرا اے امتحان نہیں دے سکتا، بلکہ قرآن بیان کردہ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ مگر جس وقت اللہ دا گھر بنایا نا باپ بیٹے نے مل کے، رب نے فرمایا میرا خلیل مانگ کی منگنا چاہنا ہے، تو میرا گھر بنایا بڑا سونا بنایا ہے، تے اے بنایا ہے تے اجے کوئی خطیب تے کوئی جمعہ تے کسی عید دا خطبہ تے کوئی اذان نہیں ہوئی، اللہ دا گھر بڑا سونا بنیا۔ یا اللہ تیرا گھر بڑا سونا بن گیا، میں تیرا گھر بنا کے خوش ہو گیا،
اللہ نے فرمایا خلیل منگ جو منگے دا تینوں دھیان دے. ابراہیم علیہ السلام رب العالمین دی بارگاہ کے اندر رب العالمین دا گھر بنا کے مسجد حرام بنا کے اجے کوئی ممبر نہیں بنیا کوئی خطبہ نہیں پڑھیا رب دا گھر بنا کے رب العالمین دی بارگاہ کے اندر رب دا خلیل منگل لگا ہے. ہون ویکھو کی منگیا قرآن ایک ہوئی اگلی تیسری آیت دو آیتاں میں پیچھے پڑھیاں جدوں اللہ دا گھر بنایا دیواراں بلند کی دیا. تیسری آیت 15ویں رکوع پہلے سپارے دے اندر خلیل علیہ السلام نے جو منگیا سینہ ٹھر جاتا ہے ٹھنڈا ہو جاتا ہے. رب دی بارگاہ وچ عرض کرتے نے ربنا وبعث فیہم رسولا. مولا گھر میں تیرا بنا چھڑیا ہے اس گھر نو آباد کرن واسطے سونا محبوب بھیج چھڑے. وبعث مبعوث فرما بھیج تے بھیجیا انہوں جاندا ہے جڑا پہلے تے دعا کدوں ہو رہی ہے میرے آقا اجے دنیا تے آئے نہیں اماں آمنہ دی گود مبارک چ آئے نہیں تے خلیل کے کہہ رہے ہیں بھیج تے اس دی وضاحت میرے آقا کے فرمان سے ہو جاتی ہے. کنت نبیم و آدم بین الماء والطین. اور میرے غلاموں میں تے اس ویلے بھی نبی ساں جدو آدم علیہ السلام اجے مٹی اور جڑا پانی دے درمیان سن. جے آدم بنے نہیں میرا نبی پہلے سے وہی آدھا ہے جو پہلے موجود ہوئے تے اگے کی وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. میرے آقا دیاں شانہ بیان کیتیاں خلیل نے او بھیج یتلو علیہم آیاتِکَ جڑیاں تیریاں نشانیاں نو جڑا کھول کے بیان کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ جڑا معلم کتاب ہوئے. وَيُزَكِّيهِمْ جڑا آ کے پاک کرے جڑا آ کے تے اگر نبی ولی شے ہی کوئی نہیں تے خلیل نے دعا کیوں منگی تے رب نے قرآن کیوں بنایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ خلیل کی بھی آنکھیں دیکھ رہی تھی میں بنا رہا ہوں ایک وقت آئے گا کافران دے پتر اس گھر دے اندر 360 بت رکھن دے تے انہاں 360 بتاں تو پاک کون کرے دا میرا پوترا رب کا محبوب جو ہے میرا پیارا رب کا محبوب امام الانبیاء 360 بتوں سے اس کو پاک کریں گے. خلیل علیہ السلام نے دعا منگی وَيُزَكِّيهِمْ. اگے گلاں بڑیاں ہو جاندیاں مگر میں آج حج دے حوالے دے نال چند گلاں عرض کر رہے. پھر او ویلا آیا رب العالمین نے فرمایا میرا خلیل حکم رب جلیل فرمایا اے ہن 17ویں سپارے دے وچ موجود ہے. 17ویں سپارے وچ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. میرے خلیل میرا گھر بنایا ہی دعا مانگ لی اسی سونا محبوب بھیج دیاں دے تے اے جڑا تو گھر بنایا نا ہن ان دے واسطے ساڈا حکم ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ لوگاں نو اعلان کر بالحج حج واسطے لوگاں نو کو اس گھر دا آ کے طواف بھی کرن اعتکاف بھی کرن رکوع بھی کرن سجدہ بھی کرن. میرے آقا فرماندے نے جدوں اللہ نے فرمایا نا تے کی ہویا کہ خلیل نے کیا یا اللہ میں کلاں ایک میرا پتر زیادہ حاجرہ ہے تے اے ایتھے پہاڑی علاقہ ہے سجے کھبے آبادی بھی کوئی نہیں تے میری آواز انہوں سنے دا کون. سرکار فرما دے نے رب نے فرمایا خلیل آواز دینا تیرا کم تے جڑے جے جمے بھی نہیں تے جڑے اجے دادے لکڑ دادے تے جڑ دادے دے اجے پشتاں وے تے جنہ 500 سال 1000 سال 5000 سال جنہیں قیامت دے نزدیک آنا ہے. خلیل آواز دینا تیرا کم تے تیری آواز نو اونا تک پہنچانا تے اونا دی آواز نو تیرے تک پہنچانا میرے رب میرا کام ہے میں علا کل شین قدیر ہوں میرا کام ہے. سرکار فرماتے ہیں پھر میرے دادے نے جبل ابو قبیس پہاڑی او پہاڑی جتھے میرے آقا نے انگلی دا اشارہ کیتا چاند دے 2 ٹکڑے ہو جائے اس جگہ دوتے خلیل علیہ السلام نے کیا آؤ لوگو آؤ اس گھر دا آ کے طواف کرو اعتکاف کرو حج کرو ایتھے رکوع کرو سجود کرو. رب العالمین پیارے خلیل علیہ السلام نے آواز دیتی آؤ آؤ
جس وقت کیا سجوں بھی آواز، کھبیوں بھی آواز، سامنے بھی آواز، پچھوں بھی آواز، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. ذرا بلند آواز نال کہو نا سبحان اللہ. میرے بھائیو تھوڑا جا ذوق نال، گرمی کوئی بات نہیں، مگر اے ہو سکتا ہے تواڈے وچ کوئی ایسا خوش نصیب جنہوں حج دا منظر یا جنہیں حج کیتا ہے خوش نصیب آنسو آ جائے مالکا پھر کرم کر دے، تو ہو سکتا ہے تواڈے میرے وچوں پھر کسی نو اگلے سال واری آ جائے. اللہ اکبر. بڑیاں ایک ایک صرف طواف دی میں فضیلت شروع کر دیاں تے ختم نہیں ہو سکتی، مگر میں کچھ اقتباسات تواڈے سامنے رکھ رہا. خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم آواز دے اتے جنی دفعہ عمرہ کرنا سی، حج کرنا سی، انہیں اونی دفعہ کئی تے عاشق انہاں تسبیح پڑھ لی، لبیک لبیک لبیک. عیسائی والدے تھے بابا جی منظور شاہ صاحب، بہت بڑا اللہ دا ولی، بہت بڑا عالم، بہت بڑا مدرسہ. ان کے بیٹے ہیں آگے ڈاکٹر مظہر فرید صاحب. بابا منظور شاہ صاحب نے کوئی 70 تو اتے حج کیتے ہوئے صاحب، عمریاں دا پتہ ہی کوئی. ایسے عاشق میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سرکار بھی تشریف لے کے آئے. مختلف روایات کئی حج، مگر ایک حج تمام دے نزدیک اتفاق ہے کہ میری سرکار نے پہلا تے آخری حج کیتا. سرکار نے غلاماں نو نال لیا. یہ بھی احادیث میں آتا ہے، سرکار نے فرمایا میرے کو طریقے سیکھ لو، میرے کو پوچھ لو، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال تانوں میری زیارت نہ ہوئے. اللہ اکبر. سرکار نے پہلے دس غلام میرے آقا دے نال آئے، ہائے ہائے. پھر غلاماں نے صحابہ نے میرے آقا دیاں اداواں ویکھیاں، میرے آقا دے نال انہاں رل کے صحابہ نے حج کیتے. کتنے خوش نصیب. تواڈے دل وچ بھی کاش اسی بھی اس ویلے ہوندے ہے نا، مگر تانوں مبارک ہوئے. میرے آقا نے کسے عاشق نو خالی نہیں چھڑیا. سرکار جاندے سن میری نسل وچوں عبد القادر جیلانی میرا پتر غوث اعظم آئے گا، علی حجویری آئے گا، بڑے بڑے سید تے میرے غلام امتی آن دے تڑپن دے کاش اسی بھی سرکار دے نال حج کر دے. تے سرکار نے دسیا غلامہ میں تڑپن نہیں دینا، میں تانوں بھی انعام دے جانا. کی انعام؟ بخاری مسلم اٹھائیں میرے آقا کا فرمان جڑا دو روایتیں ہیں، ایک روایت سیدھی، دوسری سرکار کا یہ ہے کہ جڑا روزیاں دے وچ رمضان المبارک وچ میرے مدینے شریف تو آ کے احرام بن کے تے عمرہ کرے انجے جویں انہیں میرے نال رل کے حج کیتا ہے. ذرا بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا غلامہ میں تڑپن نہیں دینا، میں کسے نو خالی نہیں چھڑنا. رمضان المبارک دے مہینے جیڑا مدینے شریف تو آ کے پھر احرام بن کے تے پھر عمرہ کرے تو اے نہ سمجھے کہ میں کلیاں عمرہ کیتا، نا انہیں میرے نال رل کے حج کیتا ہے. لکھاں کروڑا لا تعداد درود و سلام میرے آقا دی بارگاہ وچ کہ سرکار نے کسے غلام نو خالی نہیں چھڑیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں عرض کیتا نا کہ اے حج کسی دا نہ ہے، ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں دا نہ ہے، اسماعیل علیہ السلام دیاں وفاواں دا نہ ہے، میرے آقا دیاں اداواں دا نہ ہے. تسی کہو دے کیویں؟ میرے تواڈے لجپال مدنی کریم علیہ السلام آپ تشریف لائے، سرکار نے طواف شروع کیتا. سرکار نے تھوڑے جا اپنا انداز، اپنے موڈے مبارک کندھے مبارک تھوڑا جا سرکار اس طریقے دے نال، میں تے گنہگار وہ مثال نہیں دے سکتا، مگر جو حدیثاں وچ موجود سرکار نے، اور یہ بھی ادا کہ پہلے سرکار نے شروع کیتا تے باہروں غیرہ دی آواز آئی، اسی انہاں نو مکیوں کڈیا، اے مدینے چلے گئے نے،
وہ پہلا نام لیندے سن یسرب، یہ اتھے جا کے بیمار ہو گئے نے، انہاں دے ہون پلے کچھ نہیں، معاذ اللہ جو کافراں نے گل کیتی یہ ہن ساڈا مقابلہ کر سکدے نے؟ میرے آقا علیہ السلام دے کن مبارک چ آواز پئی، سرکار نے اتھے ہی اپنا انداز بدلیا تے صحابہ سن انہاں ویکھیا، انہاں نے بھی اے کوئی انداز اپنایا۔ رب نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب نو کہہ دے سونیا تیرا انداز تیری ادا ایڈی کو سونی لگی ہے، اے غلام بھی کر رہے ہیں تے انہاں نو بھی دس دیو تے قیامت تک واسطے آن والیاں نو دس دیو سونے محبوب سانو تیری ادا سونی لگ گئی ہے۔ یہ جڑا تسی اس طرح چلے ہو نا موڈے کڈ کے، تواڈے غلام سرکار اڈی مبارک ایڑی مبارک چک کے آپ چلے، اس طریقے دے نال چلے، صحابہ چلے، رب نے فرمایا سونیا یہ ادا بڑی سونی لگی، اس نو رمل کیا جاتا ہے؟ اے پہلوانا دی طرح نکے نکے قدم اڈی چک کے موڈے کد کے، حالانکہ پوری روئے زمین دے اتے اسی آکڑ کے نہیں چل سکتے، مگر اللہ دا گھر دا طواف کر دیا پہلے 3 چکر تکے نہیں مارنے، کسی نو ٹھڈا نہیں مارنا، جتھے جگہ مل دی جائے آکڑ کے چلو، کیوں میرا سونا محبوب آکڑ کے چلے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عاشق جب آپ کی دعاؤں سے مجھے بھی حج کی عمرے کی کئی دفعہ سعادت، آپ بھی گئے ہیں، سرکار نے اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام آپ چلے، غلام پیچھے چلے، رب العالمین نے فرمایا محبوب تیری ادا بڑی سونی لگی ہے، صرف میرے آقا علیہ السلام دی ادا نہیں، آپ دی دادی حاجرہ دی ادا بھی، اسماعیل علیہ السلام واسطے پانی واسطے جدو حاجرہ صفا تو مروا تے جاندیاں نے، مروا تو پھر صفا تے، جتھے آپ قدم تیز اٹھا دیا، رب العالمین نے فرمایا میرے جبریل جا میری پیاری بندی حاجرہ دی ادا ویکھ رجسٹر بھر، ادا لکھدا جا 1 2 3، جنی دفعہ آپ چلیا پیاری حاجرہ دی ادا اتنی پسند آئی، فرمایا حاجرہ تیری ادا تے قرآن بھی بنا دینے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح، آخر تک یہ آیت حاجرہ دی ادا اتنی پسند، جبریل محبوب دی زبان تو اعلان کروا دیا دے جنہ بھی عمرے والا حج والا آئے دا اس صفا مروہ ضروری قرار دے دینے، جنہ بھی اتھے چلے دا، امیر بھی چلے دا، غریب بھی چلے دا، میرے نبی بھی چلن دے، میرا حبیب بھی چلے دا۔ بلکہ ایتے حاجرہ میرے آقا علیہ السلام دی اماں، دادی جان دادی اماں، ایتھے کے غلام عمر فاروق بھی آئے، سرکار نے پیچھے مڑ کے دیکھیا مقام ابراہیم قدم خلیل تے عمر رکے ہوئے نے، سرکار نے فرمایا کیوں رک گئے ہیں؟ سونیا دل چاہتا ہے جتھے قدم خلیل لگے نے 2 نفل نہ پڑھ لما۔ رب نے قرآن پاک دی آیت نازل کر دیتی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى۔ پہلے تو کچھ لوگ کہندے سن، ہون اپنے آپ نو سکالر کہن والے، سکالر شیطان کے سکالر، مذہبی سکالر نہیں، اگر نبی ولی شے ہی کوئی نہیں تو پھر مراد مصطفیٰ کی ادا پر میرا رب قرآن مجید کیوں بیان فرما رہا ہے، قرآن کی آیت کیوں نازل ہو رہی ہے؟ اگر نبی ولی شے ہی کوئی نہیں، نبیوں کا مقام ولیوں کا مقام اونچا، میرے آقا علیہ السلام نے حجر اسود کو چوما، جب چوما صحابہ نے عرض کیے یا رسول اللہ اس میں راز کیا ہے؟ فرمایا مسلم شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، دیگر حدیث کی کتب کے اندر ہے، فرمایا کانا یسلم علیہ قبل مبعثہ، میرے غلاموں ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، میں اس کے قریب سے گزرتا تھا، یہ میرے اوپر سلام پڑھتا تھا، یہ میرے اوپر سلام پڑھتا تھا۔ فرمایا جن نے بھی کل حجر اسود نو چومے ہیں
یا ان دی طرف ہاتھ کر کے ہاتھ نو چومیا ہے؟ حجر اسود پر اتنی حدیثیں ہیں کہ کئی جمعے گزر سکتے ہیں، مگر میں 2 حدیثیں عرض کرنا چاہتا ہوں، بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث سرکار نے فرمایا میرے غلاموں اے حجر اسود رب دا سجا ہاتھ جے، رب دا سجا ہاتھ جے۔ ایک حدیث سرکار کا فرمایا قیامت کے دن میرا رب اسے آنکھیں بھی دے گا، اسے زبان بھی دے گا، جس نے اس کو چوما ہوا ہوگا اس کی طرف ہاتھ کر کے ہاتھ کو چوم کے پھر طواف شروع کیا، کل ان کو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے جنت میں لے کے جائے گا۔ اگر حجر اسود نبی ولی شے کوئی نہیں تھے تو حجر اسود کے لیے میرا نبی فرما رہا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے رب اس کو زبان دے گا، اس کو آنکھیں دے گا، یہ کل قیامت کے دن اپنے چومنے والوں کی سفارش کر رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر 8 ہوتے حاجی جڑے معلم ہوندے نے نا ٹریول ایجنٹ، وہ 6-7 نو ہی مینا وچ لے جاندے، باقی 9 ذی الحج سویرے اج میرا گھر چھڑ دے، یا اللہ ایتھے 1 نفل پڑھیے تے لکھ نفلاں دا ثواب، تے تیرا گھر چھڑ دیے۔ ہاں یا اللہ کی حکم فرمایا میدان عرفات چل۔ حج اللہ دے گھر وچ نہیں، میدان عرفات وچ حج۔ عرفات کیوں کیا جاندہ ہے؟ میدان عرفات حاجی جڑے گئے نے پوچھو، ایک ملاقات دی یاد اتھے موجود ہے، یاد موجود ہے، یاد کی ہے۔ میں بڑیاں گلاں چھوڑ کے آخری 2 گلاں یاد کی۔ جناب ساڑی وڈی اماں تے جناب ساڑے وڈے بابا جان آدم تے حوا جدو زمین تے آئے، کئی 100 سال تک ربنا ظلمنا، پھر او ویلا آیا رب فرماندہ ہے فتح لکا آدم من ربہی کلمات، اسی چند کلمات کا کیتے، اکھاں کھول کے ویکھیا، شرما اپنے نظرہ چکا کے ربنا ظلمنا کئی سال تک 100 سال تک پکار دے رہے، نظر اٹھائی اتے دیکھیا اللہ دے نام دے نال میرے تواڈے سونے آقا دا نام لکھیا، پہلے بھی دیکھا آیا سی، جنت دے پتیاں دے اتے بھی دیکھا آیا سی، اتھے دعا منگی یا اللہ جس دا نام تیرے نام دے نال اس سونے محبوب دے صدقے میری دعا قبول کر لے۔ اللہ اکبر۔ پھر کی ہویا، جناب بابا جی آدم تے ساڑی وڈی اماں حوا دی ملاقات کتھے ہوئی؟ میدان عرفات وچ ہوئی۔ رب نے دسیا جیتے توڑے ابے تے توڑی اماں حوا دی ملاقات قیامت تک یاد حج دی صورت وچ تے تھے جشن منایا ہی جائے دا۔ ہائے 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 میرے آقا آئے۔ اچھا عاشقوں کے اپنے انداز ہیں، میں بڑی تیزی سے، میرے آقا کی پہلی زوجہ ہماری ماں، ساڑی اماں، امت کی ماں حضرت خدیجہ کے سگے بھتیجے، آپ بھی حج تے آئے، حضرت حکیم بن حزام، تے پتہ کیویں آئے؟ آپ نے کئی 100، ایک روایت میں کہ 100 اونٹ اور 100 اور ایک روایت میں اس سے بھی زیادہ آپ بکریاں ساتھ لے کے آئے۔ اس وقت انساناں نو ویچیا جاندہ سی، خریدیا جاندہ سی، انہاں 100 بندے منڈی دے وچوں خریدے تے حج میدان عرفات وچ لے کے آئے۔ حکیم بن حزام میرے آقا کے صحابی، حضرت خدیجہ کے سکے بھتیجے، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے میدان عرفات دے وچ۔ جس ویلے حج پڑھیا شام ہون تو پہلے وہ 100 بندہ جڑا منڈی دے وچوں غلاماں نو لے کے آئے، خرید کے لے آئے، گلے دے وچ انہاں دے ہر ایک دے گلے دے وچ چاندی دیا ایک جڑا نا بنا کے نا پلیٹ بنا کے چاندی دی، ان دے اتے لکھ دیتا کہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ میدان عرفات میں لا کے ان کو آزاد کیا، ساتھ ایک ایک اونٹ دیا، تے جڑا غلام ہوندہ سی نا وہ اپنی مرضی نال ہس بھی نہیں سی سکدا، اپنی مرضی نال کھرک بھی نہیں سی سکدا، وہ غلام انسان۔ تو حضرت حکیم بن حزام آئے،
ان کو آزاد کیا. جب آزاد کیا میدان عرفات کے اندر وہ ایک دوسرے کو جفیاں پا کے ملے, خوش ہوئے, تو حضرت حکیم بن حزام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا جیسے یہ بندے آج آزاد ہوئے ہیں, تیرے بندے ہیں, تیرے بندے ہیں, یہ آج خوش ہو رہے ہیں, مولا تو خوش ہو جا, میں تیرا غلام ہوں, تو مجھے جہنم سے آزاد کر دے, تو مجھے جہنم سے آزاد کر دے. ان بندوں کو میں نے آزاد کیا ہے, ان کو ایک ایک اونٹ بھی دیا ہے, اور تیرے رستے کے اندر میں 100 اونٹ سے زیادہ قربانی بھی کروں گا. مالک جیسے آج یہ خوش ہو رہے ہیں, یہ تیرے بندوں کو میں نے آزاد کیا ہے, تو مجھے جہنم سے آزاد کر دے. اللہ اکبر. عاشقوں کے اپنے انداز ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے بھی یہاں دعائیں مانگی, رو رو کے, اپنے لیے نہیں, میرے اور آپ جیسے, مجھ جیسے گنہگاروں کے لیے, آپ جیسے خوش نصیبوں کے لیے دعائیں مانگی. یا اللہ میری امت کو بخش دینا, میری امت کو بخش دینا. رب نے فرمایا سونے محبوب اسی سارے نو بخش دیتا, مگر جڑے سود خور ہیں, زنا کرنے والے ہیں, ماں باپ کے نافرمان ہیں, شراب پینے والے ہیں, ان کو ہم معاف نہیں کریں گے. میرے آقا بڑے روئے, کیا سونیا انہوں نہیں اسی چھڑنا جڑے سود خور ہیں, زناکار ہیں, شراب پینے والے ہیں, ماں باپ کے نافرمان ہیں, ان کو ہم نے معاف نہیں کر رہا. میرے آقا روتے رہے, دعائیں مانگتے رہے, اور پھر آپ نے دیکھا ہے مغرب, اور یہاں بڑی حدیثیں ہیں. سرکار نے ایک وقت آیا, سرکار مسکرائے, اس دعا سے پہلے سرکار مسکرائے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مسکراہٹ سلامت رہے. آقا یہ کیا راز ہے؟ فرمایا آج تمہارے دشمن کو اللہ نے رسوا کر دیا ہے, وہ سامنے شیطان اپنے سر وچ کھے پاندا پیا جے, روندا پیا جے, تو انو اللہ نے معاف کر چھڑیا ہے. ایک اور حدیث, بڑی حدیثیں ہیں میدان عرفات کے حوالے سے. سرکار نے فرمایا میرے غلاموں کو بلال چپ کرا, بلال انہوں چپ کرا, انہوں کو تھوڑا تلبیہ آہستہ کرا, انہوں کو میری گل سنن. سرکار نے فرمایا میرے غلاموں اللہ نے تمہیں عرش سے سلام بھیجا ہے. انہاں وچ کوئی ساڑھے گونگیاں دے سفارشی تے سینہ ٹھنڈا کرن واسطے صحابی دو بولے سونیا یہ صرف آج سانو ہی سلام آیا ہے کہ قیامت تک واسطے حاجیاں نو سلام آندا رہے دا. سرکار نے فرمایا یہ صرف تمہارے لیے نہیں, قیامت تک کے لیے جو بھی حج کرنے کے لیے آئے گا میرا رب عرش سے سلام بھیجے گا. میرے بھائیوں بڑی باتیں. یہ اس حدیث کا اگلا جملہ, سرکار مغرب ایتھے نہیں پڑی, سورج غروب ہو گیا, مزدلفے چلے گئے. اتھے جدو جا کے نماز پڑھن لگے, عشاء دا ٹائم ہو گیا, سرکار پڑھان لگے تے کسے صحابی نے اے نہیں آکھیا. سرکار نے فرمایا پہلے مغرب پڑھنی ہے. کسے صحابی نے نام میدان عرفات وچ آکھیا سونیا سورج غروب ہو گیا ہے, ڈب گیا ہے, ساڑی نماز کدھر گئی, اسی قضا پڑھا دے. صحابہ کو پتہ تھا سرکار کے ساتھ ہے, سرکار سب کچھ جانتے ہیں, یہ انہاں دے اختیار چے ادا کروان قضا تے ہو ہی نہیں سکتی نا. جدو آئے مزدلفے وچ پہلے مغرب پڑھی, کسے صحابی نے نہیں کیا آقا یہ قضا ہوگی, یہ نا, سرکار نے ادا پڑھوائی, پھر عشاء پڑھوائی, پھر سرکار نے دعا مانگی. مالک جبریل آئے, میرے محبوب سے پوچھ, رب فرما رہا ہے سونے, حالانکہ رب جانتا ہے. سرکار نے فرمایا جبریل میری اوہی میدان عرفات والی گل ہے, انہاں نو بھی بخش دیتا جائے جڑے سود خور تے جڑے زنا کرنے والے ہیں, جب وہ توبہ کریں تو یا اللہ تو انہاں نو بخش چھڑی. میرے آقا نے کہاں کہاں ہم کو یاد کیا, کہاں کہاں. رب نے فرمایا جبریل محبوب کو پیغام دے دے, جب یہ پکی سچی توبہ کریں گے ہم ان کو بھی معاف کر دیں گے. اللہ عمل